الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت کی گئی، اور اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو سود کھاتے ہیں. ربا سود کو کہتے ہیں، سود بیاز بھی کہتے ہیں اس کو. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ بیاز کہتے ہیں. پشتو میں سود کہتے ہیں. بعض لوگ بیاز کہتے ہیں، بعض لوگ سود کہتے ہیں. اور پشتو نہیں، میں دوسری زبان کی بات کر رہا ہوں. بیاز یا سود عربی زبان میں اس کو ربا کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان لپٹ کر مخبوط بنا دے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح ہے. بیع یعنی تجارت، بیع کرنا، تجارت کرنا، تجارت کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. سو جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اور جو شخص پھر عود کرے سو یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. جس کے پاس نصیحت آ گئی، کیونکہ اس زمانے میں اسلام پھیل رہا تھا، کسی نے اسلام قبول کیا اور اب اس کو پتہ چل گیا کہ سود بھی حرام ہے، یا اسلام قبول کر چکا تھا اور ابھی تک اس کو یہ آیت نہیں پہنچی تھی، آیت پہنچ گئی، یہ سود کی حرمت اس کو نہیں پہنچی تھی، پھر پہنچ گئی تو وہ باز آ گیا. فانتہا، وہ باز آ گیا، اس نے سود کو چھوڑ دیا. اور اگر نہیں چھوڑا، ومن عاد، جو سود کی طرف دوبارہ لوٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، سو یہ لوگ دوزخ والے ہیں.
اصحاب النار ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ دوزخ میں داخل ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ یہ دوزخ والے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہوتا ہوں، اور ایک آدمی کہتا ہے میں اس گھر والا ہوں. فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ گھر والا ہوں یعنی اس کا تعلق اسی گھر کے ساتھ ہے، وہ اس گھر والا ہے، اس گھر کا ایک خاص کارندہ ہے، شخص ہے اس گھر کا، اس گھر کا ایک فرد ہے. اور داخل ہوتا ہوں تو وہ تو ہو سکتا ہے کسی باہر کا آدمی ہو اور اس گھر میں داخل ہو رہا ہو 5-10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے. تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ وہ اصحاب النار ہیں، وہ دوزخ والے ہیں، وہ دوزخ کے اصحاب ہیں. اصحاب کس کو بولتے ہیں؟ صحابی. جب ہم کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے ساتھی. اصحاب النار وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون. اللہ اکبر. الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جب وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، ان کو پیش کیا جائے گا، اپنی قبروں سے وہ کھڑے ہوں گے. جب پہلی سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے تو سب لوگ مر جائیں گے. عالم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور فرشتوں پر ہی موت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر ہی موت طاری کر دی جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت اللہ پاک طاری کر دے گا. پھر 40 سال کے بعد کم و بیش اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ ان کو حکم دے گا دوبارہ سور پھونکو. اب وہ سور پھونکیں گے تو عالم دوبارہ لوٹ آئے گا، انسان سب جاندار دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اور اس وقت اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو جو سود کھانے والا ہوگا وہ کس طرح نکلے گا، کس طرح کھڑا ہوگا؟ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان لپٹ چپٹ کر مخبوط بنا دے، اس کے ہوش کھو جائے، وہ مبہوت ہو جائے، بہکی بہکی باتیں کرے. وہ جس کو جن جس کو آ جاتا ہے، ہاں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جس پر جن سوار ہو جاتا ہے، جن چپٹ جاتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. تو قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ مخبوط الحواس ہوں گے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. ہم تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو سود بھی ایسا ہی ہے، کاروبار ہے.
تو پھر کیا حرج ہے کرنے میں؟ تجارت اور سود کو برابر کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کے معاملے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو پھر یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک گاڑی خریدی 10 لاکھ میں اور میں اس کو 10.5 لاکھ میں بیچتا ہوں، یہ حلال ہے؟ ہاں حلال ہے، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے۔ تو اگر میں کسی کو 10 لاکھ دیتا ہوں اور اس سے 10.5 لاکھ مانگتا ہوں تو یہ بھی تو ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ جنس میں فرق آ گیا، آپ گاڑی دے رہے ہو اور کیش دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جنس ایک ہی ہے، آپ کیش دے رہے ہو اور زیادہ کیش مانگ رہے ہو، تو یہ معاملہ سود کا ہے، یہ معاملہ سود کا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ لوگوں نے طرح طرح کے ہیلے ایجاد کر لیے ہیں سود کو حلال کرنے کے لیے۔ سود کو حلال کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بنا لیے۔ اب مثال کے طور پر ایک تو سود ہم جانتے ہیں کہ میں نے جو ہے چاچا کو 1000 روپے دیے اور بولا کہ آپ مجھے 1100 دو گے، ابھی دو، ایک ہفتے کے بعد دو، مگر آپ دو گے مجھے 1100، تو یہ 100 روپے سود ہے، حرام ہے۔ اب جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں انہوں نے تجارت کو سود کے اندر ڈال کر سودی معاملات کو حلال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح کے دھوکے بازی سے، اس طرح کے ہیلوں سے وہ سود کو حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب سود کو حلال کرنے کا طریقہ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے 1000 روپے قرض لینے ہیں، میں چاچا کے پاس آتا ہوں، میں بولتا ہوں مجھے 1000 روپے قرض چاہیے، تو چاچا بولتے ہیں میں تیرے کو 1000 روپے قرض دوں گا مگر 1500 روپے واپس لوں گا، 1 مہینے کے بعد تو مجھے قرضہ ادا کرے گا 1500 روپے، تو یہ تو حرام ہے، حرام ہے۔ تو چاچا بولتے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے یہ تو مجھے 1000 روپے میں فروخت کر، یہ تو مجھے 1000 روپے میں فروخت کر۔ میں بھول گیا کس طرح وہ کرتے ہیں، ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، ذرا سوچنے دو وہ کس طرح کرتے ہیں، ایسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ آدمی اس کو بھول جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو چاچا جو ہے وہ مجھ سے یہ گھڑی لیتا ہے اور مجھے 1000 روپے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ 1000 روپے میرے پاس آ گئے. نہیں، اس طرح نہیں کرتے. نہیں، چاچا جو ہے وہ اپنی کوئی چیز مجھے بیچے گا. ٹھیک ہے، چاچا بولے گا کہ یہ میری چیز لے لو 1000 روپے کی. تو وہ میں چیز لوں گا 1000 روپے کی اور بولوں گا کہ یہ 1000 روپے ادھار ہے. یہ 1000 روپے ادھار ہے. پھر جو ہے کیا ایسا عجیب معاملہ کرتے ہیں، میں بھول گیا ہوں بالکل. ایسا عجیب معاملہ کرتے ہیں. نہیں، یہ 1000 روپے، چلو یہ مجھے سوچنے دو، یہ ایک قسم کا معاملہ کرتے ہیں. اچھا، ایک دوسرا معاملہ جو کرتے ہیں وہ قسطوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ فریج مثلا وہ 20,000 روپے کیش پر ہے اور 30,000 روپے قسطوں پر ہے. تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے کہ وہ چیز جو ہے اگر 20,000 روپے کیش میں دے رہا ہے اور قسطوں پر 30,000 روپے میں دے رہا ہے تو یہ معاملہ جائز ہے. اس لیے کہ فریج کے بدلے سودا ہو رہا ہے نا. لیکن 30,000 روپے اگر اس نے قسطوں پر لے لیا اور پھر وہ قسط نہیں بھر سکا تو اب 30,000 میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ 30,000 جو قیمت مقرر تھی اب وہی رہے گی. اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اب اگر اس میں کوئی اضافہ کریں گے تو وہ سود ہوگا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر 6 مہینے گزر گئے اور 30,000 روپے اس نے ادا نہیں کیے تو وہ آدمی اپنا فریج دوبارہ لے لیتا ہے کہ بھائی تم نے قیمت نہیں دی، فریج میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، سودا یہ ہوا تھا کہ 6 مہینے کے بعد وہ 30,000 روپے دے گا. اے بچے، ادھر آؤ، آگے بیٹھ. اس کو باہر نکال. تو 30,000 روپے معاملہ یہ ہوا تھا کہ 6 مہینے کے بعد وہ 30,000 روپے یکمشت ادا کرے گا. تو اس نے کوئی رقم ادا نہیں کی ہے. 30,000 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ 30,000 روپے ادا نہیں کرتا ہے. تو وہ فریج دوبارہ لیتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ اب یہ 50,000 میں لے لو اور 6 مہینے کے بعد مجھے 50,000 روپے دینا. تو اب 6 مہینے اور بڑھ گئے اور 20,000 اور اس کو بڑھا دیا. 20,000 اور بڑھا دیا. تو یہ اس قسم کا سودا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اصل رقم 30,000 روپے اس پر قرضہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ 30,000 کو 50,000 کر دے اور وہ اس کے لیے یہ ہیلا کرتا ہے کہ فریج دوبارہ لے کر اس کو دوبارہ دیتا ہے. تو فریج اگر وہ دوبارہ لیتا ہے، وہ آدمی کہے کہ تم نے فریج دوبارہ لے لیا، اب مجھے دوبارہ نہیں چاہیے، تو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تمہیں دوبارہ لینا پڑے گا 50,000. تو یہ سراسر سود ہے. تو اس قسم کے بہت سارے معاملات لوگ کرتے ہیں سود کو حلال بنانے کی کوشش، مگر اس طرح سود جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا ہے. سود رہتا ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ قرضہ دیتے ہیں، 1,00,000 روپے قرضہ دیا، 6 مہینے کے بعد 1.25 لاکھ روپے ادا کرنا.
6 مہینے کے بعد وہ جاتا ہے اس کے پاس، وہ بولتا ہے میرے پاس صرف 50,000 روپے ہیں. وہ بولتا ہے چلو 50,000 روپے دے دو، اب 75,000 باقی ہے، تم 6 مہینے کے بعد مجھے 1,00,000 روپے دینا. پھر 6 مہینے کے بعد جاتا ہے، پھر 1,00,000 روپے اس کے پاس نہیں ہوتے. وہ بولتا ہے یہ 40,000 روپے ہیں، یہ لے لو، 60,000 باقی ہے، اب 6 مہینے کے بعد مجھے 1,20,000 روپے دینا. تو وہ جو اصل رقم 1,00,000 روپے تھی وہ بڑھتے 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 20,00,000 روپے بن جاتی. تو اس قسم کا معاملہ کرنے والا انتہائی شکی دل کا آدمی ہے. انتہائی، یعنی کہ اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو آدمی قرضہ دے ہی نہیں، منع کر دے شروع سے کہ نہیں دے رہا ہوں. مگر قرضہ اگر دیتا ہے تو پھر اس میں سود نہیں لے سکتا. اور ایسے بھی ہم نے سنا ہے کہ بڑی بڑی تسبیحیں ہوتی ہیں 1000 دانوں کی ہاتھ میں، اور پگڑی پہنی ہوتی ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں، اور سود کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ارے یہ تو ہمارا کاروبار ہے، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے نا، اللہ کا حکم ادا کیا نا، یہ تو ہمارا کاروبار ہے. تو بھائی اللہ کے جو احکامات ہیں وہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، وہ پوری زندگی کے لیے ہے، پورے ہر چیز پر محیط ہے. ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج ہوئی ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح سے تھے، بڑے بڑے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں. سود کھانے والوں کے پیٹ کو اللہ پاک بڑا بڑا کر دے گا، اس میں سانپ بڑے ہوئے ہوں گے کہ تم نے جو سود کھایا ہے وہ یہ سانپ ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ قرض دے، پھر قرض لینے والا کچھ ہدیہ دے یا اپنے جانور پر سوار کرے تو سوار نہ ہو نہ ہدیہ قبول کرو. ہاں اگر ان کے درمیان پہلے سے ہدیہ لینے دینے کا تعلق ہے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ یہ ہدیہ بھی سود ہے. ہاں پہلے سے دونوں کے درمیان یہ تعلق ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ قرضہ دینے کے بعد یہ نوبت آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرضے کی وجہ سے کر رہا ہے، اس لیے یہ قبول نہ ہوگا، یہ قبول نہیں کرو. اس کے جانور پر سوار نہیں ہو، اس لیے کہ ہر نفع جو قرضے کے ساتھ آتا ہے وہ سود ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس کی لکھائی کرنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ بینک میں نوکری کرنا حرام ہے. بعض لوگ بینک میں نوکری کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں سود، وہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں. تو تم لوگ اس کی لکھائی پڑھائی نہیں کرتے ہو، اس کے معاملات جو ہے اس میں اس کا تعاون نہیں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. کھانے والا، کھلانے والا، اس کو لکھنے والا، پڑھنے والا، کمپیوٹر میں ڈالنے والا، اس کا گواہ، سب کے سب گناہ میں برابر ہے. لوگ بعض دفعہ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے سودی قرضے لیے ہوتے ہیں،
اور وہ ان کی جو ہے وہ بک کیپنگ کرتے ہیں، کمپیوٹر میں ان کی انٹریز کرتے ہیں، تو یہ وہ لکھنے پڑھنے والا ہے جو کمپیوٹر میں ڈالتا ہے کہ اتنا ہے، اتنا باقی ہے، اتنا اتنا، یہ وہ بھی گناہ میں سود کھانے کھلانے والے کے ساتھ ہے۔ اور سود جو ہے، یہ تو میں نے آیت نمبر 275 پڑھی ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں فرمائے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور بعض معاشروں میں تو سود بہت پھیلا ہوا ہے، بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ آتے ہیں، پھر سود پہ قرضے لیتے ہیں۔ اے بچے ادھر آ، ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں یوں دکھایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہے۔ جو شخص نہر میں ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو یہ دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہلے تھا۔ جب بھی وہ شخص نکلنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھی یعنی جبریل اور میکائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یہ شخص جو نہر کے اندر ہے سود کھانے والا ہے، کہ سود کھانے والے کو یہ عذاب ہو رہا ہے، وہ نہر کے اندر ہے، نہر سے نکلتا ہے، فرشتہ اس کو اتنا زور سے پتھر مارتے دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ بڑے ہوئے ہیں۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس کو مسند احمد و دارقطنی اور مشکات میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھا لے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سزا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اس بات کو۔ اس لیے بینکوں میں ملازمت کرنا، ایسی فرم میں، ایسی کمپنی میں ملازمت کرنا جہاں پر سود ہو رہا ہو یا سود پر قرضے لیے گئے ہو، یا لوگوں کو سود پر قرضے دینا یا قرضے لینا، بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو دے رہے ہیں، لے نہیں رہے، لینے والا دینے والا دونوں برابر ہیں۔ لینے والا دینے والا دونوں برابر۔ آگے آیت نمبر 276 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ
اللہ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے کو۔ اور حدیث میں ہے کہ بلا شبہ سود اگر بہت ہو جائے اس کا انجام کمی کی طرف جائے گا۔ ایک تو آخرت ہے، تو آخرت میں تو ایسا ہے ہی کہ سود کھانے والا تباہ و برباد ہوگا۔ کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا، لا یقومون، ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ قبر سے کھڑا ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے اس کو مخبوط الحواس، چپٹ کر لپٹ کر بنا دیا۔ جیسے جنات جب کسی پر چپٹ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اس طرح وہ مخبوط الحواس حالت میں کھڑا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو آخرت ہے کہ سود مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد۔ مگر دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھو تو سود کھانے والے کا جو انجام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کی دولت میں برکت نہیں ہوتی ہے، ختم، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ آخر میں۔ وَيُرْبِي صَدَقَاتِ، اور اللہ پاک صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ذرا لفظ دیکھو، وَيُرْبِي، یہ جو لفظ ہے یہ ربا سود کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس لفظ کو صدقے کے لیے استعمال کیا، وَيُرْبِي، کہ تم سمجھتے ہو کہ ربا یعنی زیادہ سود، وہ سود سے حاصل ہوگا، نہیں، وہ صدقے سے حاصل ہوگا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ جو زیادتی ہے وہ سود میں نہیں، صدقے میں ہے۔ اور جو سود کھاتا ہو وہ صدقہ کیا دے گا؟ جو اتنا شقی ہو، اتنا سخت دل آدمی ہو، اتنا جو ہے وہ کم بخت ہو کہ قرضے پر بھی اس کو وہ چاہیے، زیادتی چاہیے، 1000 کے بجائے 2000 چاہیے، وہ صدقہ کیا دے گا؟ خاک دے گا صدقہ وہ۔ مگر جو صدقہ دینے والا ہوگا، وَيُرْبِي صَدَقَاتِ، حقیقت میں بڑھوتری اس کے لیے ہوگی۔ سود کھانے والا مٹتا جائے گا، دنیا میں بھی مٹے گا، آخرت میں بھی مٹے گا، اور صدقہ دینے والا بڑھتا جائے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں قرضہ دو ہی نہیں، صدقہ دے دو۔ اگر قرضہ دو تو سود کے بغیر دو۔ سود تو بالکل حرام ہے، لیکن آج کے زمانے میں قرضہ دینا، قرضہ یعنی قرض حسنہ جس کو بولتے ہیں، صاف ستھرا قرضے کی بات کر رہا ہوں، وہ بعض دفعہ کیا بلکہ بیشتر دفعہ قرضہ دینے والے کے لیے وبال بن جاتا ہے، کیونکہ قرضہ جو لیتے ہیں وہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں واپس، اور دیتے ہیں تو اتنا تنگ کر کے دیتے ہیں کہ وہ بولتا ہے کاش میں اس کو قرضہ نہیں دیا ہوتا۔ آپ اس کے تعلقات ہی خراب ہو جاتے ہیں اس قرضے کی وجہ سے، چاہے وہ اس کے اپنے رشتے دار ہو۔ چاچا کا بیٹا آیا، فریاد کی، اس کو قرضہ دے دیا 1,00,000 روپے، اچھا 4 مہینے کے بعد آپ کو دے دوں گا، یہ 4 مہینے 4 سال بن جاتے ہیں۔ اب وہ چاچا کے بیٹے کے ساتھ تعلقات اس 1,00,000 روپے کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے جس نے قرضہ لیا ہے۔ یہ بھی تو حرام ہے نا، دونوں طرف دیکھا جائے نا، ایک طرف سود لینا حرام ہے، قرضہ دینا ہے تو پھر صاف ستھرا قرضہ دینا ہے، جتنے دیے اتنے واپس لینے ہیں، اس پہ کوئی نفع نہیں لینا ہے۔ مگر جس نے قرضہ لیا ہے اب وہ بھی تو واپس دے، اس کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس بندے نے جس نے اس کو قرضہ دیا ہے، جو احسان کیا ہے، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پریشان کر دے۔ ایسے بے فکر ہوں گے، بس اب تو لے لیا ہے، اب تو ہماری جیب میں آ گئے، اب تو جب ہماری مرضی ہوگی تب دیں گے، دینا ہوگا تو دیں گے، وہ بھی جس طرح ہم چاہیں گے دیں گے، نہیں دینا ہوگا تو ایسے ہی وہ خوار ہوتا رہے گا ہمارے پیچھے۔ توبہ استغفر اللہ العظیم، یہ بھی بہت بڑا حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں قرضہ دو ہی نہیں،
کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ اس نیکی سے بھی زیادہ پھر سمجھے نیکی کی اور بعد میں آپس میں دشمنی ہو گئی. وہ اس کو بددعائیں دے رہا ہوگا, یہ اس کو وہ اس سے جھگڑا کرے گا, فساد کرے گا, یہ ایسے کرے گا. قرضہ دو ہی نہیں بھائی, نہیں دے سکتا میں. جھوٹ نہیں بولو, بولو میں نہیں دے سکتا یار, میرے اپنے وجوہات ہیں, میں اس کو مناسب نہیں سمجھ. ہاں یہ صدقہ لے لو 10,000 روپے, اپنی زکوٰۃ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ میں سے دے دو. بعض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے نا, زکوٰۃ بھی تو نہیں نکالتے, یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. نفلی صدقہ تو دور کی بات ہے, جو فرض صدقہ بھی نہیں نکالتے, جو زکوٰۃ ہے. کوئی زکوٰۃ کا حساب کرتا ہی نہیں ہے, اور زکوٰۃ کا حساب کرنا بھی لوگوں کو نہیں آتا. کبھی نکالی ہی نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں نکالیں گے, تو سیکھی ہی نہیں ہے زکوٰۃ کیسے نکلے گی. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بڑھتی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, یہ بھی صدقہ ہے نا, یہ فرض صدقہ ہے. تو ضرورت مند کو آدمی زکوٰۃ میں سے پیسے دے دے, مسلمان ضرورت مند کو, یا ایسے ہی زکوٰۃ اگر ادا ہو گئی ہے تو ایسے ہی اس پر صدقہ کر دے, یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہتر ہے. ہاں اگر قابل اعتبار آدمی ہو, معتبر آدمی ہو, سچا آدمی ہو تو پھر قرضہ دے دے بے شک, مگر ایسے آدمی آٹے میں نمک کے برابر, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہمیں پتہ ہے, ہمارا تو تجربہ ہے ان چیزوں کا. بہت ایسے غائب ہو جاتے ہیں قرضے لے کر. اسی لیے بعض لوگ لکھتے ہیں ادھار محبت کی کھینچی ہے, اور ادھار ایسی چیز ہے جو اگر تم لوگے تو تم غائب ہو جاؤ گے. ایسے لوگوں نے ایسے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کی بات, یہ لطیفے جو ہے وہ حقیقت ہے, یہ زمینی حقائق ہے آج کے دور کے. تو میرے بھائیوں, سود جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس پر جہنم کی ہمیشہ کی سزا کا دھمکی ہے قرآن شریف میں. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ وہ ہے, اور اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرنے سے زیادہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اس کو سمجھ لو. یہ نہیں بولو بھائی ہمارا کاروبار ہے اور یہ وہ ہے, فلانا ہے اور دھماکہ ہے. بعض لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر سودی کرتے ہیں, پہنتے ہاتھ میں تصویر رکھ کر, یہ تو ہمارا کاروبار ہے, ابھی نماز پڑھ کے آیا, ابھی اللہ کا حکم تو پورا کیا, یہ تو ہمارا کاروبار ہے, تجارت ہے. تو ایسی باتیں کفر ہے, اس کو کاروبار کہنا, تجارت کہنا, یہ تو کفر والی بات ہے, اس سے آدمی کافر ہو جائے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, صدقات خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائے. صدقات خیرات میں اپنے ہاتھ کو بڑا کرو, اور زکوٰۃ کو نکالو. تجارت کا مال ہو, تمہاری دکان ہے, کیش مال ہو, سونا چاندی گھر میں پڑا ہوا ہو, زیورات ہو سونے چاندی کے, ان سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھو, موجود ہیں, ہمارے پاس آ جاؤ یا کسی عالم کے پاس چلے جاؤ. اور ہر سال جو اسلامی کیلنڈر کا سال ہوتا ہے, ہر سال زکوٰۃ فرض ہے ایک دفعہ, وہ نکالو. تو پھر جو ہے انشاءاللہ برکات بھی ہوں گی, جو ہے ثمرات بھی ہوں گے, اس کے جو آپ کے فوائد بھی دیکھے گا, دنیا میں بھی دیکھے گا, آخرت میں بھی دیکھے گا. اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو پھر مال جو ہے تباہ و برباد ہوگا, آخرت کی سزا الگ ہے. اگر اس پر سود کھائے گا الگ, تو پھر اس کی سزا الگ ہے. اللہ پاک جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.